رنگی ہے ان سے کرب دور دور تک، رنگی ہے ان سے کہتا تھا شمر نیز پہ کتنی کرو بلند، کہتا تھا شمر نیز پہ کتنی کرو بلند، ارے سب کو دکھائی دے دور دور تک، رنگی ہے منہ سے دور دور تک، رنگی ہے منہ سے کرب بلا دور۔ زینب نے الحجاب کے مقتل میں دی صدا، زینب نے الحجاب کے مقتل میں دی صدا، اکبر غبار اڑنے لگا دور دور تک، رنگی ہے خون سے کرب بلا دور دور تک، رنگی ہے خون سے کرب بلا۔ غازی کو لے گئی ہے قضا دور دور تک، رنگی ہے خون سے کرب بلا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ الحمدللہ رب العالمین، باری الخلائق الاجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، مولانا مولا الثقلین، نبی القاسم محمد
وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وكلامه المتين وقوله الحق لأنه معلن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عزاداران سید الشہداء مظلوم کربلا، عاشقان در اہل البیت علیہ السلام اور دعائے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہ جس کا کائنات میں حقدار صرف اور صرف یا ان کے محب ہے یا ان کے چاہنے والے ہیں یا ان کے عزادار ہے یا ان کے شیعہ ہے، اور یہ سب جو سب صرف آپ حضرات کو زیب دیتا ہے. میں آج کی اس مجلس میں ہمارے استاد محترم سامنے تشریف فرما ہے، جوڑا تو نہیں ہو رہی مجھے کہ میں اپنا زبان کو کھولوں. حق یہ بنتا تھا کہ ہم آغا صاحب سے استفادہ کرتے، لیکن آغا کے بزرگواری یہ حقیر اس گناہگار کو یہاں بیٹھایا ہے. آغا کے صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بلند سے بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. یہ آغا کی لطف و کرم ہے اور آج ہمارے قسمت ہے کہ ایسے ہستی آج ہمارے سامنے موجود ہے. عزیزان گرامی 86 پہ اور 85 پہ میں جب مظفر نگر انڈیا تحصیل علم کے لیے گیا تھا، الحمدللہ وہاں پر بھی جو ہمارے ابتدائی استاد تھے وہ بھی کشمیر کے تھے، اور جب ہم حوزہ علمیہ قوم پر گیا تو ہمیں بھی بہت سارے اساتید ملے ہیں، وہ بھی کشمیر کے ہیں. ہمارے سب سے بہترین دوست عزیز ابھی بھی رابطہ ہے، باتیں ہوتے رہتی ہیں. حکیم سجاد ہمارے بہت عزیز دوست، وہ بھی کشمیر کے ہیں. ہم فخر کرتے ہیں کہ آج ہمارے درمیان میں ایسے ہستی موجود ہے. اپنے لیے، شیعوں کے لیے، سرزمین کربلا کی زیارت کے لیے، آقا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے، علماء کرام کے صحت و سلامتی کے لیے، مرجع عالی قدر ہر ایک کی صحت و سلامتی کے لیے، آیت اللہ خامنہی سے لے کر آیت اللہ سستانی تک ہر ایک کی صحت و سلامتی کے لیے مرتبہ بلند سے بلند تر صلوات پڑھیں. الحمدللہ ہمارے طاقت، ہمارے بازو، تین چیز ہے جانے گرامی، یاد رکھیے گا اور اسے کبھی مت بھولیے گا. تین طاقت اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. طاقت ولایت، دوسرے طاقت محبت اہل البیت، تیسرے طاقت مرجعیت. یہ تینوں نے ہم کو ایک کر کے رکھا ہے، اور ایک طاقت کا نام میں ضرور لوں گا اور ہمیشہ لیتا ہوں، پھر لوں گا آپ حضرات کے لیے تکرار کر رہا ہوں. میں ایک طاقت جو ہے ہمارے پاس ہے وہ عزاداری. یہ ہے خاتون جنت کی دعا، ہر کوئی عزاداری پہ آ نہیں سکتا ہے. یہ جناب زینب کا یہ وعدہ ہے کہ بھیا ہم تیرے دشمن کی گھر پر عزاداری کروں گے. ٹھیک ہے. اور آج الحمدللہ گھر گھر امام بارہ یہ مقدمہ میں نے بنایا ہے. عزیزان گرامی، آپ کی خدمت پر سورہ مبارکہ جمعہ کی چند آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے.
اور میں نے اس غرض سے آج سورہ مبارکہ جمعہ کا تھوڑے دیر کے لیے انتخاب کیا ہے، ورنہ ہمارا جو سلسلہ کے موضوع ہے وہ ہے صرف ایک راستہ، صرف ایک راستہ، وہ ہے اہل بیت کا راستہ، جسے اللہ نے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ کے آیتوں میں لا کر رکھا ہے۔ ایک راستہ کو اختیار کر لو، دامن اہل بیت کو پکڑ لو، اور غدیر خون کے میدان پر رسول کریم نے یہی ارشاد فرمایا تھا، نحن صراط اللہ، نحن صراط اللہ، ہم پورے کے پورے 14 معصومین اللہ کی جانب سے صراط الہی ہے، اس صراط کو پکڑنا ہوگا۔ اور سنیں گے آپ، خوش ہو جائیں گے آپ، جب میرے مولا کائنات کی چہرہ مبارک کا طرف رسول کریم نے دیکھا تو پھر آپ نے یہ بھی حدیث فرمائے ہیں کہ یا علی انت صراط المستقیم، اے علی آپ ہی صراط المستقیم ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ ہمارا صرف ایک راستہ کا جو موضوع رات میں ہم اسی کو لے کر چل رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، کتنا بہترین آیت کریمہ ہے۔ سب سے پہلا تمام تسبیح اس ذات الہی کا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو زمین و آسمان کی مالک ہے۔ توجہ رکھیے گا، اور پھر اپنا تعارف اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ اکبر، 4 نام، توجہ رکھیے، 4 نام ایک سورہ جمعہ پر اللہ نے لایا ہے۔ جب اللہ نے 4 نام اپنے ساتھ لائے ہیں نا اس آیت کریمہ پہ، تو اللہ نے 4 ذمہ داریاں حبیب کبریا رسول اللہ کو دے کر عطا کیا ہے۔ 4 ذمہ داری۔ پہلا اپنا تعریف کرایا ہے، کیا تعریف کرایا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ وقت نہیں ہے کہ ملک کیا ہے، قدوس کیا ہے، عزیز کیا ہے، حکیم کیا ہے۔ یہ 4 نام کیوں اللہ نے سورہ جمعہ پہ رکھا ہے؟ تفسیر کی ضرورت ہے، ایک ایک کو معنی کرنا پڑے گا، ایک ایک کو تفسیر کرنا پڑے گا۔ حکیم کسے کہا جاتا ہے؟ توجہ ہے نہیں؟ پھر ہمیں جانا پڑے گا حکیم مطلق کون ہے، حکیم مطلق کا اقتدار کیا ہے، حکیم مطلق کی طاقت کیا ہے، ان کی پاور کیا ہے۔ پھر ملک القدوس العزیز، قدس کا معنی جاننا پڑے گا، رازہ قدس کو جاننا پڑے گا کہ قدس ہے کیا چیز، قدس کی طاقت کیا ہے وہ کرنا پڑے گا۔ عزیز الحکیم، پھر عزیز کو سمجھنا پڑے گا، پھر حکیم کو سمجھنا پڑے گا۔ خلاصہ یہ ہے عزیزان گرامی، تفسیر کبھی آپ کے سامنے کریں گے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ صرف 4 نام اللہ نے اپنے یہاں پہ استعمال کیے ہیں، اس کی بات اللہ کہہ رہے ہیں۔ ہوا الذی، پھر ایک ہو کے ذریعے سے، جسے بہت وقت آپ دعوت میں پڑھتے تھے، اور یہ لفظ ہو کو اگر دیکھیے گا، اسے جو ہے نا حفظ کر لیجئے گا، اسے حفظ کر لیجئے گا۔ اگر کوئی میدان جنگ پر یا دشمن کے ساتھ اگر آپ کی لڑائی ہو، مشکلات میں پھنس گئے ہیں، پریشانی میں پھنس گئے نا، تو جو مولا علی جنگ کے میدان پہ یہ ہو کے ذریعے سے وعد کرتے رہتے تھے، یا ہو یا من لا ہو الا ہو، زیادہ نہیں ہے، میرے ساتھ بولیے گا، یا ہو یا من لا ہو الا ہو، اسے وعد کرتے رہیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ تمام مشکلات حل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پہ کہہ رہا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، ہاں وہی تو اللہ ہے کہ تم جاہلوں کے درمیان میں سنیے گا۔ اللہ معاف کرے، لوگ کیا کہتے ہیں، مسلمان کیا کہتے رہتے ہیں، مسلمان کیا کہتے رہتے ہیں، وہ امی ہے، وہ ان پڑھ ہے۔ نہیں، ہمارے رسول ان پڑھ ہو نہیں سکتے ہیں، امی ہو نہیں سکتے ہیں۔ تم نے معنی امی کو جو ہے نا بدل دیا ہے، تم نے معنی امی کو بدل دیا ہے۔ سنیے گا عزیزان گرامی، سنیے گا، امی کا معنی یہ ہے، امی کے معنی 70 معنی ہے، 70 معنی معمولی بات نہیں ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں جو ہے پورے تفسیر پہ چلے جاؤں، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے، اس آیت کریمہ کے حساب سے تم جسے امی سمجھ رہے ہو وہ امی نہیں ہے، وہ علم کل کے مالک ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ دیکھیے گا کیا یہ رسول نے یہ ارشاد نہیں کیے ہیں کہ انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم وعلم بابها، میں شہر علم ہوں، میں توجہ آخر مت ماتا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آج تک جو ہے نا علی کو سمجھ نہ پائے تو محمد کو کیا سمجھے گے؟ یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، ہمیں امام بھی اپنا خدا کے جزاک اللہ، ہمیں بھی امام جو ہے نا
اپنے گھر اللہ کے گھر سے ملا ہے. تو جب آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ امام یعنی مولا علی اللہ کے گھر سے ملا ہے تو پھر اللہ کو علی کا گھر سے ملے گا. ہائے 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 بہت رابطہ ہے, بہت رابطہ ہے خانہ کعبہ میں علی کے ساتھ, علی کے ساتھ اللہ کے ساتھ. ہم تو کچھ بیان نہیں کرتے ہیں, کچھ بیان نہیں کرتے. ہاں شاعر عربی نے بہت بہترین لفظ کہا تھا, ہاں علی البشر کیف بشر. شاعر عربی نے بہت بہترین لفظ کہا, ہاں علی البشر کیف بشر. ارے یہ تو علی ہے لیکن کیسا بشر ہے. ارے تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ علی ذات علی کیا چیز ہے. کعبہ میں آئے در دیوار کعبہ کا پھٹ گیا ہے, تمہارے عقل میں آئے گا یہ بھی پھٹ جائے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. اور یہی روز جمعہ تھا, یہی روز جمعہ تھا عزیزان گرامی, یوم الستو یہی روز جمعہ کے دن تھا. ٹھیک ہے نا, سب سے عظیم ترین اجتماع اللہ نے وہاں کیا تھا. اپنا توحید کا اعلان اس دن اللہ نے وہاں کیا تھا, نبوت کا اعلان وہاں کیا تھا, ولایت کا اعلان وہاں کیا تھا. اس دن کو روز جمعہ کہا جاتا ہے. ارے وہاں کی اجتماع کچھ اور ہے, عالم ارواح کی اجتماع کچھ اور ہے, ٹونگی کی اجتماع کچھ اور ہے. اور جو کہہ رہے ہیں نا لوگ مصروف ہے ٹونگی کے اجتماع میں, ہم بھی یقیناً ٹونگی کے اجتماع کو قبول کرتے ہیں. کاش کہ اس میں بھی ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان ہو جاتا, خط کے زہرا ادا ہو جاتا, کچھ حسین و حسن کے بارے میں ہو جاتا. ٹھیک ہے, آج ان مسلمانوں اپنے خطبہ پہ کیا کہہ رہے ہیں, الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ. تو ان سے جا کر کہیے نا کہ جنت پہ جانے کی امید کر رہا ہو, سردار تو حسن حسین ہے. جزاک اللہ, حسین یہ زندہ باد کا مجھے ایک جملہ یاد آ گیا ہے. کل تم نے کربلا پہ جس پر پانی بند کیا تھا, کل تم نے کربلا پہ جس پر ساقی کوثر کے فرزند تھے. اللہ اکبر, مناجات کر رہے ہیں, مناجات کر رہے ہیں. کوثر کے جام پیئیں گے, نہ کوثر والوں کو پہچانا نہ ساقی کوثر کو پہچانا ہے. پانی بند کر دیا کربلا میں, کر دیا. ورنہ امام حسین چاہتے تھے ٹھوکر مارتے. یہی تو راز ہے عزیزان گرامی, یہی تو راز ہے. امام حسین نے جب تک کوشش یہی کی ہے کہ اصغر کو, توجہ رکھیے گا, اصغر کو زمین پہ نہ لٹائے. ایسا نہ ہو پانی کی شدت پہ ٹھوکر مارتے اور ایک زمزم بن جائے. ہاں میں جملہ, اگر ایک نبی کے حضرت, ہاں اللہ کے ایک نبی ابراہیم کے فرزند, انہوں نے ٹھوکر مارا زمزم بن گیا, کیا حسین کی فرزند کے اندر یہ طاقت نہیں ہے؟ ارے جسے ایک چھوٹا بچہ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے, وہ اسلام, توجہ رکھیے گا, جو اسلام کو ہٹنا سکھا دیا اسے اصغر کہا جاتا ہے. سونیا جانے گرامی, کل پانی بند کر دیا تھا, سنیے گا, جس پر پانی بند کیا وہ زندہ رہا قیامت تک کے لیے. جنہوں نے پانی بند کیا وہ قیامت کے لیے مردہ ہو گیا. آج تک ان کی نام و نشانی نہیں ہے, لیکن کربلا والوں کو جب بھی یاد کیا جاتا ہے, علیہ السلام سے یاد کیا جاتا ہے, دشمن کو جب بھی یاد کیا جاتا ہے, مرداباد سے یاد کیا جاتا ہے, یا لعنت اللہ علیہ سے یاد کیا جاتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. زندہ باد. جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں, اشرا کی ضرورت ہے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ, تم جاہلوں کے درمیان میں کیسے رسول کو روانہ کیے. مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ, ذمہ داری, یتلو علیہم آیاتی, آئے تمہارے درمیان میں آیتوں کا تلاوت کرے. آپ ہمیں بتائیں جو جاہل ہو کیسی تلاوت کرے. یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّیہم, تمہیں پاک کرے,
اسی لیے تو رسول خدا کو طٰہٰ کہا جاتا ہے اور اہل بیت کو طاہرکم تطہیرا کہا جاتا ہے. ہاں والذی بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم. تمہیں تعلیم دیں گے کس چیز کے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم. تفسیر کروں گا، وقت کی ضرورت ہے اس میں میں رسول سے. اب اللہ سے سوال یہ ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ توجہ کیجئے گا، بس آخری مرحلہ پہ آ رہا ہوں. یا اللہ یہ 4 ذمہ داری رسول کو دے کر روانہ کیا ہے. ہو سکتا ہے مسلمانوں کے سوال یہ ہے، میرے ہاشم مولانا کا بھی سوال یہ ہے کہ 4 ذمہ داری رسول کو دیا ہے. اب جب رسول ہمارے درمیان میں نہ رہیں گے تو یہ 4 ذمہ داری کون نبھائے گا؟ یہ سوچتے ہوئے جائیے گا. 4 ذمہ داری کم سے کم آنا بہت ہے. والذی ارسل رسولا بالہدی ودین الحق کو اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے نا، بہت ذمہ داریاں ہیں. صرف میں آج جمعہ کے حساب سے 4 ذمہ داری بیان کیا. یہ 4 ذمہ داری جب رسول ہمارے درمیان میں نہیں رہیں گے تو کوئی تو نبھانا والا ہوگا. تو آپ کس کے در کو رجوع کیجئے گا؟ کس کے در پر رجوع کیجئے گا؟ اب چلیے مختصر پہلے شرط اللہ نے کیا بتایا ہے، ذمہ داری کون نبھائے گا؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو آیتوں کا تلاوت کرے. ارے آ جائیے، وسیع رسول 13 رجب میں آ گئے ہیں اور آنے کے ساتھ تورات بھی پڑھ رہے ہیں، زبور بھی پڑھ رہے ہیں، انجیل بھی پڑھ رہے ہیں. قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں. تو علی سے بڑھ کر کوئی حقدار؟ ہاں، یتلو علیہم کی شرط ہے نا، یتلو آیاتہ ویزکیہم، پاک کرے. ارے ایسا پاک، ایسا طاہر. دنیا والوں جہاں سجدہ کرتے ہو نا وہ میرے مولا کی آنے کی جگہ ہے، جائے تولد ہے. اور پھر اور آگے بڑھیے گا تو قرآن کھولے، سورہ مبارک کا حساب دیکھے، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وطہرکم تطہیرا. خود بھی طاہر، دوسروں کو طہارت دے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وقت نہیں ہے تفسیر. اچھا یہ تو علم آیت وہی زکی، ٹھیک ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ جو آئے علم کا تعلیم دے. علم کا تعلیم، علم کیا ہے؟ حکمت کی تعلیم دے، کتاب پہ تعلیم دے. کتاب کو آپ نے پڑھ دیا، تورات بھی پڑھ دیے، زبور بھی پڑھ دیے، انجیل بھی پڑھ دیے، قرآن بھی پڑھ دیے، ٹھیک ہے. علم کے بارے میں اگر ہم دیکھیں گے وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز اللہ نے امام مبین کو دیا ہے. امام مبین مولا کائنات ہے. اب وہ حدیث پھر ایک مرتبہ دہرا رہا ہوں، انا مدینۃ العلم وعلم بابها وانا دار الحکمہ. حکمت ہے نا، وانا دار الحکمہ وعلم بابها. تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں یہ پوری شرائط میں علی آگے آگے ہے، اور آپ نے یہی علی کو آگے تو نہیں چوتھا پہ لا کر رکھ دیا. حق کس نے دیا؟ آپ تو قرآن سے ہٹ گئے ہیں. قرآن کی دامن کو پکڑے، قرآن خود کہہ رہا ہے آجا افلا تدبرون القرآن، قرآن پہ تدبیر کرو. اور دیکھو کیا ہے، رسول جاتے جاتے 2 ہی چیز تو دے کر گئے نا، ایک قرآن دے کر گئے ہیں، ایک اہل بیت دے کر گئے. عزیزان گرامی، اگر کوثر میں رسول کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہاری ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہونا چاہیے. صلوات محمد. آج کربلا کے بچانے والے، کربلا کے بچانے والے کون ہیں؟ یہ اہل بیت کے علاوہ اور کوئی ہے؟ اس طرف کی فہرست ذرا کبھی دیکھیے گا، ریسرچ کیجیے گا، انٹرنیٹ کی زمانہ ہے. کون آیا تھا حسین کے مقابلہ میں؟ اب حسین نے کسے چن کر لے کر گئے ہیں. 72 شہداء میں ارباب عذاب، 2 جملے مسائل کے زیادہ نہیں ہیں. جلوس میں بھی آپ کو جانا ہے، یہ شعار اللہ ہے. عزاداری ہمارے شعار اللہ ہے، معمولی بات نہیں ہے. عزیزان گرامی، اسلام بچانے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے سے لے کر نوجوانوں سے لے کے پھر جوان ہر ایک طبقہ موجود ہے. چھوٹے بچہ کا نام لیں گے، میرے مائیں میرے بہنیں کے سینہ ہل جاتا ہے. ارباب عذاب، جب چھوٹے کا نام آتا ہے نا فوراً ذہن میں چلے جاتا ہے ہائے اصغر، ہائے اصغر. آپ علم دیکھ رہے ہیں نا، آپ علم دیکھ رہے ہیں، یاد آ جاتا ہے شہنشاہ وفا عباس کا. چند جملے ارباب عذاب، زیادہ نہیں، چند جملے مصائب کا غازی عباس سے مربوط ہے. ارباب عذاب، جب تک غازی موجود تھے نا کربلا پہ، سنیے گا اللہ اکبر. میں کبھی جو ہے نا طرف جاتا ہوں، بہت مرتبہ کربلا گیا ہوں، آپ بھی جائیں انشاءاللہ. ارباب عذاب، یہ اتنا احترام امام حسین نے کیا ہے. اے زائرو ضرور کربلا زیارت کو آنا،
ظاہرو کربلا ضرور آنا، لیکن میری زیارت سے پہلے میرا بھائی پرچمدار کربلا کی پہلے زیارت کرنا، پھر میرے پاس آنا جب تک زندہ تھے غازی عباس۔ سنیے گا ارباب اعضا، اور قوت حسین کا نام ہے عباس، طاقت زینب و سکینہ کے نام ہے عباس۔ لیکن ارباب اعضا پورے مصائب نے کر، آپ نے تفصیلی مصائب سنے ہیں، صرف 2 جملے مصائب کو سن لیجیے ارباب اعضا، کہ جیسے جناب عباس چلے گئے نا، اسی بچے نے بھی ایک مرتبہ زبان پہ نہیں لائے کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، جزاک اللہ، رونے کی آوازیں بلند ہو رہے ہیں۔ سنیں گے ارباب اعضا غازی عباس کے چلے جانے کے بعد کن کن مرحلوں میں حسین نے غازی کو یاد کیا، زینب نے غازی کو یاد کیا، سجاد نے غازی کو یاد کیا، سکینہ نے غازی کو یاد کیا۔ بس 2 جملے سن لیجئے، جب حسین ذوالجناح سے زمین کربلا پہ گر رہے تھے، ارباب اعضا جب گھوڑے سے گر رہے تھے تو آواز دیا میرے مولا حسین نے آواز دیا، غازی میرا بھائی عباس کہاں ہو؟ تمہارا آقا گھوڑے سے گر رہا ہے، آ جا بھائی مدد کو۔ جزاک اللہ۔ سنیں گے ارباب اعضا، جب شمر ملعون سینہ عبد سے